ابھی سے جہاں پہ دجال نے آنا ہے وہاں پہ اس کی آرام گاہیں بنائی جا رہی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ سعودی حکومت میں ایک جگہ پہ کوئی پارکنگ بنا رہے تھے یا ہوٹل بنا رہے تھے، اور ہوٹل بنانے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو دجال آئے گا، پھر انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جگہ کو نہیں چھوڑا، دجال کی آرام کی جگہ بنائی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے دجال مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پہ آئے گا، آرام کرے گا، اور اس کے بعد اگلا سفر شروع کرے گا۔ انہوں نے وہاں پہ ایک پارک بنا لیا ہے، ہوٹل کا نام تھا لیکن درمیان میں چھوڑ دیا، اس کو پارک بنا لیا ہے، وہاں پہ دجال آ کر آرام کرے گا۔ اس کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، اس کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 تا 101 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی آپ کہہ دیں کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ ہوا کرے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدی، جو ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں تصدیق کرتی ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلے احکام نازل کیے ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یہ سچ نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اس کو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے پس پشت ڈال دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے پاس ہیں تصدیق کرتا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کی خیانتوں کا، بنی اسرائیل کی غلطیوں کا ذکر تھا، آواز سادہ کر، تو یہاں پہ پھر ان کی غلطیوں کا ذکر ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے وقت ابن سوریہ جو ایک آنکھ سے کانا تھا، اور یہ شخص بعض یہودیوں کے ہمراہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، خواب کی کیفیت بیان پوچھی، خواب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی طرح جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے، بیٹا باپ کی شکل یا ماں کی شکل پہ کس طرح جاتا ہے، یہ سوال کیا، اور اسی طرح اس نے 2-3 اور سوال کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حقیقت انہیں معلوم ہو گئی کہ اللہ کا نبی برحق ہے
ایمان لے آتے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک ہمارا خواب ہوتا ہے، ایک نبی کا خواب ہوتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی پر مشتمل ہوتا ہے، حقیقت پر مشتمل ہوتا ہے۔ نبی کے خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، کہ نبی جب سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ نبی پر ہر صورت میں وحی نازل ہو سکتی ہے، بیداری کی شکل میں بھی اور خواب کی شکل میں بھی۔ تبھی تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے سے ذکر کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری رائے کیا ہے؟ اب بیٹے کا جواب سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہے اس کو پورا کرو۔ اب سوچنے کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام والد کو کہتے ہیں کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہے اس کو پورا کرو۔ تو پتہ چلا اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب حقیقت ہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کی صورت میں بھی وحی نازل ہوتی تھی جب نبی علیہ السلام نیند کی حالت میں ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ یا عائشہ ان عینای تنامان ولا ینام قلبی، کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا، دل نبی کا بیدار رہتا ہے۔ اور نبی کی موت بھی اس طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو نیند ہے موت کی چھوٹی بہن ہے، نیند کی چھوٹی بہن ہے۔ نیند میں بھی انسان کی روح نکل جاتی ہے اور موت میں بھی انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ نیند میں بھی انسان کی روح کے ساتھ جسم کے ساتھ انسان کی روح کا تعلق ہوتا ہے، اور موت میں بھی انسان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ موت میں بھی، موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جسم سے روح نکل گئی بس جسم خالی پڑا ہے، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ نیک بندہ ہے تو جنت میں گیا اور گناہ گار ہے تو دوزخ میں گیا، یہاں قبر وبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، اس قبر کو قبر بھی نہیں مانتے۔ پھر جب انہیں کہیں کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ قبر نصیب نہیں کرے، پھر آمین بھی نہیں کہتے، قبر یہی مانتے ہیں، مانگتے یہی قبر ہیں لیکن اس قبر کو مانتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ پچھلے جمعرات میں نے بتایا تھا کہ یزید کی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ فرما۔ تو اسی طرح بعض لوگ اس قبر کو قبر نہیں مانتے، اس قبر کو قبر نہیں مانتے، اور اس سے بڑھ کر کہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس قبر کے عذاب ثواب کو بھی نہیں مانتے کہ قبر کے اندر عذاب ثواب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جیسے ہمارا نظریہ ہے کہ نیک اعمال کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، اصال ثواب کے ہم قائل ہیں۔ اصال ثواب ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان خود تلاوت کرے، خود نماز پڑھے، خود روزہ رکھے، خود زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، تو اس کا ثواب اسے ملا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اصال ثواب، کسی کو ثواب پہنچانا، اور یہ اصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ مردوں کو تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم ختم وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، نوافل پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، اور ہم دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب میرے باپ دادا، میرے نانا نانی ان کو پہنچا دے۔ تو یہ اصال ثواب ہوتا ہے، اصال ثواب۔ بعض لوگ اس کو بھی نہیں مانتے کہ بس انسان نے اس دنیا میں جو کچھ کر لیا بعد میں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بھی انکاری ہیں۔ اور پھر اتنے تک کہ آپ کو منع بھی کریں گے کہ قبر پہ جا کر وہاں پہ دعا مانگنے کے لیے نہ جاؤ، وہاں پہ تلاوت کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ تو پھر جب قرآن کریم پڑھنے سے منع، ہمارے رشتہ دار ہیں، میرا ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری ایک رشتہ دار، ہماری نانی ہی لگتی تھی، وہ فوت ہوئی، اس علاقے میں گیا تو اس قسم کے لوگوں کا وہاں پہ کیا تھا، یہی زیادہ لوگ تھے۔ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا قبر کے اندر لوگ سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ میں نے کہا دو باتیں، ایک تو نبی کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ وفی روایت ابلغتہ، کہ جو بندہ میری قبر پہ آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو بندہ دور سے پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو نبی کے بارے میں ہے، اور نبی کی حیات اتنی قوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات جب زمینی سفر پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، کہ ایک سرخ ٹیلا تھا، مٹی کا ٹبا، اس کے قریب موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور قبر کے اندر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم کراچی میں تھے تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا
کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. یہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ قبر کے اندر اس کو دیکھ لیا. میں نے کہا نبی علیہ السلام کا معجزہ قبر کے اندر دیکھنا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھوانا تھا؟ معجزہ تو یہ تھا کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا. معجزہ یہ تو نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھوائی. موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ انبیاء کی حیات ہے، قبر کے اندر زندگی ہے، اور نبی کا دیکھنا یہ معجزہ ہے. نماز پڑھوانا معجزہ نہیں تھا. تو انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں. باقی رہ گیا شہید کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور اس سے بڑھ کر کہ شہداء کو مردہ مت کو، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ کی راہ میں جو شہید کیے گئے گمان بھی نہ کرو کہ مردہ ہیں، سوچو بھی نہیں کہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کے رب کے ہاں. یہ عند ربہم یرزقون بات لمبی ہو جائے گی. جب رب کے رزق تو ایک تعلق شہید کی زندگی کا ہو گیا، ایک نبی کا ہو گیا، ایک عام مردے کے بارے میں. عام مردے کے بارے میں صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف تھا، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. بہرحال اتنا ہے کہ مردے کے روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے. جیسے بندہ سو جاتا ہے انسان کی روح نکل جاتی ہے. کوئی بندہ مکہ مدینے کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی یورپ کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی امریکہ کا خواب دیکھ رہا ہے. جس طرح کی سوچ جیسی روح ویسے فرشتے، اس طرح کے خواب، جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے اس طرح کے خواب. تو جہاں جہاں کا خواب دیکھ رہا ہے روح وہاں پہ ہوتی ہے. پھر انسان کو اٹھو فجر ہو گئی، فوراً اس کی روح واپس آتی ہے. اللہ یتوفل، یہ کسے کہانیاں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں دیوبند والے کسے کہانیاں سناتے ہیں. میں کسے کہانی نہیں، میں قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. نبی کی حیات پہ بھی آیت پڑھی، شہید کی حیات پہ بھی، نبی کی حیات پہ حدیث پڑھی، شہید کی حیات پہ قرآن کریم کی آیت پڑھی. اور انسان جب سوتا ہے انسان کی روح نکل جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، 24واں پارہ سورۃ زمر. جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. روح نکل جاتی ہے. پھر جس انسان کی زندگی باقی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس بھیج دیتے ہیں. صبح کو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں فلاں بندہ رات کو سویا تھا اور فجر کو اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ اس کی روح جب نکلتی ہے پھر واپس نہیں آتی. تو روح جب انسان سویا ہو تب بھی نکل جاتی ہے، جب انسان مر جائے تب بھی نکل جاتی ہے. سونے والی کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مرنے والے کے ساتھ بھی اس کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. فرق اتنا ہے جب بندہ سو جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب انسان مر جاتا ہے اب عالم برزخ میں چلا گیا. برزخ کہتے ہیں پردے کو. اب ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کی روح، اس کا روح کے ساتھ تعلق ہے جسم کا، لیکن اس کی نبضیں نہیں چل رہی، دل نہیں دھڑک رہا. لیکن ہم قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے. روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہے، اس چیز کو ہم تسلیم کریں گے. اب روح اس کی جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے لیکن سانسیں نہیں چل رہی، پھر ہم کہیں گے مردہ ہے. جب کوئی چیز نظر نہ آئے یا کسی چیز کی کیفیت معلوم نہ ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مثلا ہمارے کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں، وزن محسوس ہوا، کبھی آواز سنی. وہ قرآن میں انہوں نے ایک اوراق اٹھائے ہوئے ہیں، رجسٹر اٹھائے ہوئے ہیں. ہم چھوٹے سے ورقے کو الٹائیں، ورقے کی آواز آتی ہے. فرشتوں نے رجسٹر اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی آواز سنی، کبھی ان کی سیاہی ہمارے کندھوں پہ گری ہو، کبھی ان کی آواز ہم نے سنی ہو. نہیں، عالم برزخ میں ہے، پردے میں ہے، دوسرے عالم میں، ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس بندے نے کہا آپ کہتے ہو مردے سنتے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہو، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ کہتے ہیں نہیں سنتے. میں نے کہا حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب کسی مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے ورثاء اس کو دفن کرنے کے بعد جب واپس لوٹنے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. حدیث ہے. بندہ کہنے لگا جی ہاں حدیث ہے. میں نے کہا مان لیا. جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے؟ کہاں سنتا ہے. میں نے کہا حدیث میں ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا آپ کے مردے کی قسمت میں جوتوں کی آواز، ہمارے مردے کی قسمت میں قرآن کی آواز. ہمارا مردہ قرآن سنتا ہے، تمہارا مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. تمہیں جوتے مبارک، ہمیں قرآن مبارک. جب جوتوں کی آواز اسے سنائی دیتی ہے تو قرآن کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی. نبی سنائی دے، قرآن کا ثواب تو اسے پہنچ رہا ہے، قرآن کا ثواب تو اسے پہنچ رہا ہے. تو ایک نبی کی حیات ہوتی ہے، ایک امتی کی حیات ہوتی ہے. امتی جب، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس پہ پھر بات کروں گا. امتی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے. اس کی میراث جائیداد تقسیم ہوتی ہے
اور اس نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا هو صدقۃ، یہاں پہ بھی حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، نہ ہم کسی کی جائیداد کے وارث بنتے ہیں اور نہ ہماری جائیداد کا کوئی وارث بنتا ہے، ما ترکنا جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقۃ، وہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی نبی علیہ السلام کے باغ فدق جس پر یہ یار لوگ تنازع کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق تھا اس پہ قبضہ کیا، حضرت عمر نے قبضہ کیا، مان لیتے ہیں حضرت ابوبکر نے قبضہ کر لیا، حضرت عمر نے قبضہ کر لیا، حضرت عثمان نے قبضہ کر لیا، چوتھا نمبر تو حضرت علی کا تھا، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حق، حکومت ان کی، خلافت ان کی، اختیار ان کے پاس، وہی حق اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد گئیں، انہیں کہا کہ یہ باغ جو تھا یہ تو ہمارے ابا جان کا تھا، ہمیں تقسیم کر دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث پڑھی، آپ کے ابا جان کی حدیث ہے، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی، خاموش ہو گئی، جس کا حق تھا وہ تو خاموش ہو گئی، جن کا حق نہیں تھا وہ 1400 سال بھی شور کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ سارے سمجھتے تھے، آج تک وہی باغ، اس کی جو کھجور ہیں وہ غرباء میں تقسیم ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ نبی جب سو جاتا ہے اس کی آنکھ پہ تو نیند آتی ہے، دل اس کا بیدار رہتا ہے، اس طرح جب نبی پر موت آتی ہے اس کی آنکھ پر موت آتی ہے، اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی موت ایسی ہے جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو، جو پرانے زمانے دیوا ہوتا ہے، دیوا وہ جل رہا ہو یا بلب وغیرہ دیکھ لیں یا ایسی کوئی بھی روشنی ہو، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دیں جیسے گلاس وغیرہ، اب وہ روشنی چھپ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ نبی پہ جب موت آتی ہے تو نبی کی موت کے وقت نبی کی روح اس کے دل کے اندر سمٹ جاتی ہے، مکمل اس کا رشتہ تعلق ختم نہیں ہوتا۔ یعنی نبی کی زندگی اس طرح کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ السلام کی مثال دی۔ بہرحال ایک نبی کی کیا ہوتی ہے، نیند ہوتی ہے، ایک عام امتی کی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی حقیقت پوچھی تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی بتا دیا، بنی اسرائیل کے جو بندے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے، یعنی بیٹا یا بیٹی ماں کی شکل یا باپ کی شکل پہ کیسے جاتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب مادہ منویہ جب انزال ہوتا ہے تو جس کا غالب ہو جاتا ہے اس پہ اثر زیادہ پڑتا ہے۔ مثلا والد کا مادہ منویہ غالب ہو گیا تو وہ شکل باپ کی جائے گی، اگر ماں کا مادہ منویہ زیادہ غالب ہو گیا تو وہ بچہ ماں کی شکل کا بنے گا۔ یا پھر مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں غالب، وہ اس کے اندر بھی زیادہ مقدار میں بھی غالب ہو سکتا ہے، گاڑھا پن میں بھی ہو سکتا ہے، طاقت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کئی صورتیں اس کی بیان کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب ان کو کہا، یہ سوالوں کے جواب دے دیے، تو نبی علیہ السلام نے کہا اب تو سوالوں کے جواب تمہیں مل گئے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ پھر سوال کیا وحی کون لاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر وحی لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے۔ یہ یہودی جتنے بیٹھے ہوئے تھے یہ کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ دشمن کیسے ہے؟ ایک تو قوموں پر عذاب لانے والا یہی جبرائیل علیہ السلام، دوسرا یہ کہ ہمارے دشمن بخت نصر کی مدد اس نے کی تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا 4 انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کیا، 2 مسلمان 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین اسکندر، یہ 2 مسلمان تھے، پوری دنیا پر، ایک ملک پر نہیں، پوری دنیا پر حکومت کی۔ 2 کافر تھے، نمرود اور بخت نصر۔ یہ بخت نصر جو تھا اس نے یہودیوں کو بڑا ذلیل کیا، 100 سال تک ان کو غلام بنائے رکھا، 100 سال تک۔ پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا بنی اسرائیل کو کہ ایک بخت نصر ہوگا، بچپن میں اس کو قتل کر دینا پہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور اس کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا تو اس نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا، تباہی مچائی، اور بیت المقدس یہ جو پرانا قبلہ تھا جس پر آج یہودی قابض ہو چکے ہیں، ان کا جو حکومت ہے جس ملک میں وہ اسرائیل ہے، لیکن انہوں نے دارالخلافہ بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارا پاکستان ملک ہو
اور پاکستان میں ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اسلام آباد کو دارالحکومت بنانے کی بجائے افغانستان کے اندر چلے جائیں کہ دارالحکومت ہمارا یہی ہوگا، یا انڈیا میں چلے جائیں یا امریکہ میں چلے جائیں ہمارا دارالحکومت یہی ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل میں دارالخلافہ بنانے کی بجائے بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ قابض ہو رہے ہیں اور پورے فلسطین پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ بھی اس نے کیا کر لیا، بخت نصر جو بادشاہ تھا اس کو بھی گرا دیا اور 100 سال تک یہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ ہماری چغلیاں کھاتا ہے، ہماری ساری باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ یہ چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام ان کی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا وہ ہماری چغلیاں تمہیں کرتا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جبر اس کا معنی ہوتا ہے جبر اور میک، یعنی جبرائیل اور میکائیل، یہ جو لفظ ہے نا دو لفظ، ان کا معنی یہی ہے جیسے عبداللہ، اسرائیل بھی اس طرح ہے، ان کا معنی جیسے عبداللہ، تو جبرائیل کا معنی بھی عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ عبداللہ، اسرائیل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے عبداللہ۔ تو نبی علیہ السلام پر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، قل اے پیغمبر آپ کہہ دو من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کریم کو اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو پچھلی کتابیں ہیں یہ تو قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دے دیا، سنو من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ پر کھلے احکام نازل کیے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، نبی علیہ السلام پہ وحی یہ مختلف قسم کی ہوا کرتی تھی۔ ایک وحی یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام پہ لاتے تھے، اور اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام 1-2 مرتبہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، صرف 2 مرتبہ غالباً، انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اس کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیا کرتے تھے، مختلف قسم کی شکلیں تھیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام پر وحی لاتے تھے، تو یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کا دشمن ہے جبرائیل اور میکائیل کا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی طرف کھلے احکام نازل کیے ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فاسقوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، یعنی انکار کرنے والے فاسق ہی ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا کیا یہ سچ نہیں کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اس کو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے پس پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی وعدہ کرتے تھے بنی اسرائیل والے، کوئی نہ کوئی گروہ ان کا اس کو توڑ دیتا تھا، وعدے کو توڑ دیتا تھا اور اس کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، یہودیوں میں اکثر ایمان نہیں لاتے تھے۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہودی انتہائی متعصب ضدی قسم کے لوگ ہیں اور انتہائی چالاک اور شاطر قسم کے لوگ ہیں۔ ہم کل کے بارے میں سوچتے ہیں روٹی کھا لی بس ہوں تو بندہ سامنے آرام کر کے فجر کو اٹھا اسے بجے رقم کرنے، یہ 500 سال بعد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 500 سال بعد کے بارے میں۔ حدیث کے اندر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کے ساتھ جب لڑائی ہوگی تو ان کو ایک درخت پناہ دے گا، نہ کوئی دیوار پناہ دے گی نہ پتھر پناہ دے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا تو پتھر بھی بتائے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اگر کسی دیوار کے پیچھے یہودی چھپے گا تو دیوار بھی بتائے گی، لیکن ایک درخت ہوگا جس کو عربی کے اندر غرقت کہتے ہیں، ادھر جال ہوندی ہے، جال کے قسم دے بھی درخت ہوندے جن تے گرگرے ہوندے، غالباً پشتو کے ورتہ شوان ہوئی۔ یہ جو درخت ہے اس درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو یہ درخت سے پناہ دے گا۔ یہودی نے وہی درخت اب سے لگانا شروع کر دیا۔ اب ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کون سا درخت یہودیوں کو پناہ دے گا، اور انہوں نے وہ درخت لگانا شروع کر دیا۔ یہی ہماری حدیث نبی علیہ السلام کی حدیث کو سن کر اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور مسلمان ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے منصوبے راستے کھل رہے ہیں، پھر وہ آئے گا تو اس کے راستے ہمار ہوں گے، اس کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے کہیں سے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو اس کے لیے ہم راستہ صاف کرتے ہیں، راستہ صاف ہو جائے تو اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے، لیکن جہاں جاتے جم بنا رکھو تو اندر واسطے مشکل تھی ویندے۔
تو اس کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، اس کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہودیوں نے اپنے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ تو یہ یہودی بڑے شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایمان لانے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ عیسائی میں ایمان لانے والے بہت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی، تقریباً 40 کے قریب بندے ان کے مسلمان ہو گئے تھے۔ حبشہ کی طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ گئے، ان کو دعوت دی، قرآن پڑھا، تو وہاں پہ بھی حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو تھے وہ 14 یا 15 بندے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہودی بہت کم ایمان لانے والے تھے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہتے تھے کہ یہ جادو کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، پھر کہتے تھے ہم ایمان لائیں گے تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ 10 علماء تھے یہودیوں کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ان میں ایک عالم ایمان لائے، حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ، صرف یہ ایمان لائے۔ اور ایمان لائے کیسے؟ جیسے ہی پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی، ایمان قبول کر لیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کہا ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو بہرحال ہمیں کچھ اس معاملے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ہم ایک مرتبہ کالج کے اندر میں اپنے شاگردوں کو تقریر سکھا رہا تھا، تو ایک شاگرد نے کوئی شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ بندوق کی بجائے ہاتھ میں قلم اٹھانا چاہیے۔ تو میں نے اس کو تقریر پوری کرنے دی۔ جیسے تقریر پوری کی نا، تو میں نے اسے کہا بندوق کی بجائے آپ ہاتھ میں قلم اٹھاؤ اور تعلیم کو عام کرو، لیکن اتنا آپ کے اندر ہنرمندی ہونی چاہیے، اتنی استطاعت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ پہ کوئی بندوق پکڑے تو اپنا دفاع کر سکو۔ نہیں، ایک بندہ بندوق نے پکڑا ہوئے تو یہ بندہ پین میں کر کے میں پین نال اپنا دفاع کرے سا، یہ پین کے ساتھ اپنا دفاع ہوگا۔ تعلیم تو پھیلائی جا سکتی ہے، اس کا معنی میں یہ بھی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انسان اپنے ساتھ اسلحہ گھمائے اور اسلحے کی نمائش کرے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم انسان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے، اپنا دفاع تو آنا چاہیے۔ بعض لوگ ان چیزوں کے بارے میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن سازی اس طرح کی کرتے ہیں کہ ہمارا ان اسلحوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اسلحہ مومن کا زیور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو استعمال صحیح کیا جائے، اس کو کافروں پہ استعمال کیا جائے، مسلمانوں کو اس پہ استعمال نہ کیا جائے۔ کم از کم انسان اپنا دفاع تو کر سکے۔ ایک بندے نے بندوق پکڑی ہوئی اور آپ کہو میں آپ کو جو ہے 2 والا پہاڑا سناتا ہوں، آپ کو 2 والا پہاڑا یاد کراتا ہوں، ABC آپ کو یاد کراتا ہوں، پاسٹ کے ٹینس اور فیوچر کے ٹینس آپ کو یاد کرواتا ہوں، پھر مجھے چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا، تو کہے گا ان شاید کو اپنی جیب رکھ، جیب جیری شاید بھی وہ کاٹ کے دے میں کو دے، تو وہ تو یہی کہے گا موبائل ہے وہ دے دو، پیسے ہیں وہ دے دو۔ باقی جو بندہ دفاع والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ آج کل تو مختلف طریقے ہو رہے ہیں، یہ جو جم کا سسٹم ہے، جو کراٹے وغیرہ سکھاتے ہیں، وہاں پہ بھی دفاع یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی بندہ بندوق پکڑے تو آپ نے کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، کوئی بندہ پسٹل پکڑے تو کیسے آپ کا دفاع کرنا ہے، مختلف قسم کے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال انسان کو اپنا دفاع سیکھنا چاہیے۔ ہم نے آگے جا کر اگر زندگی رہی تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہودیوں کے ساتھ ایک بڑی لڑائی ہونے والی ہے، جنگ عظیم ہونے والی ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ پھر وہاں پہ نہیں ہوگا کہ آپ تسبیح اٹھائیں اور ذکر اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ اللہ بھی ہم کرتے رہیں گے، اور جب اللہ اکبر کی باری آئے گی تو اللہ اکبر بھی کریں گے وہاں پہ جب حضرت عیسیٰ۔ لیکن یاد رکھیں ابھی سے ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پکے ایمان والے لوگ رہ جائیں گے۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے نا، تو بجلی گرملا والی بات ہے، وہ آہستہ آہستہ دجال کی صفوں میں چلتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہیں پہ احتجاج کیا اور سارے لوگ میرے پاس ہے، جب ایک کرنل یا میجر آیا تو اس نے کہا جو کہتے ہیں کہ یہ کام ہوگا وہ وہاں پہ کھڑے رہیں، جو کہتے نہیں ہوگا تو اس طرف آ جائیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک بندہ ہوتے 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 میجر کی طرف چلے گئے، کرنل کی طرف چلے گئے۔ بجلی گرملا کہتے میں نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو میں بھی آہستہ آہستہ اس میجر کی طرف چلا گیا۔ تو کہتا ہے غالباً جمعے کی بات تھی، جمعہ شروع کرتے تھے، کہتا ہے مولانا صاحب آپ یہ کام کرنا چاہتے تھے نہیں ہوگا؟ اس نے کہا بغیرتیوں کا مولوی بھی بغیرتی ہوتا ہے، تو جب انہیں ضرورت نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے جو کچھ بغیرت ہوں گے نا، تو آہستہ آہستہ وہ دجال کی صفوں میں چلتے جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر واضح موجود ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ دجال کی شکل دیکھو، اس کے ماتھے پہ دیکھو، اس کے آنکھ کی نشانی دیکھو، اس کی سواری دیکھو، یہ ساری چیزیں تم نے پڑھی ہیں، اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ میں ہو، تو جواب ملے گا ہماری مجبوری ہے۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم یہ کام کریں گے، تو مجبوری یہ ہوگی کہ دجال کے صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اوپر یہ آزمائش نہ لائے
کہ ہم ایمان سے محروم ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں برکت دی اور وہ وقت آیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دجال کا مقابلہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفوں میں فرمائے۔ یہ بہت بڑا نازک وقت ہوگا۔ ویسے ہی اس کی صورتحال ہوگی جیسے جنگ بدر کے اندر تھی، 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ تھا۔ 70,000 ان کے جھنڈے ہوں گے یہودیوں کے، اور ہر جھنڈے کے نیچے پتہ نہیں کتنے کتنے بندے ہوں گے۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا، بہت سی افواج، بہت سی ممالک کی افواج جو ہے ان کے ساتھ مل جائیں گی اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ بہرحال انسان کو کچھ ماحول کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، انسان کو حالات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ بعض علماء ان چیزوں کے بارے میں نہیں کہتے کہ وقت آئے گا تو پھر بتائیں گے، لیکن اگر انسان کو پہلے سے کچھ ان حالات کی خبر ہو تو پھر انسان اس کے لیے بیدار رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں، ہماری تلاوت شروع ہو، ذکر اذکار شروع ہو، اور یہاں سے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئے تو سارے بندے ڈر جائیں گے، اچانک آواز۔ لیکن اگر پہلے سے آپ کو کہہ دوں کہ یہاں پہ مستری وغیرہ یا مزدور کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ٹھکا ٹھکی دی آواز آئے تو ڈرنے کی ضرورت کو نہیں، تو سارے پہلے سے ذہن بنا کر بیٹھیں گے، کوئی آواز آئی تو وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں نے نہ بتایا ہو، اچانک سے آواز ہو جائے تو سارے ڈر جائیں گے۔ تو اس لیے کچھ ان حالات کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق والوں کے ساتھ رہنے اور حق پہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔